کرسی اور ٹیبل پہ کھانا کھانا یہ تہذیب مصر ہے، یہ کوئی انگریزوں کی تہذیب نہیں ہے، یہ تو جاہل قوم ہے، کوئی جد قوم ہے انگریز جو ہے ان کا۔ یہ تو اب بھی برگر پکڑ کے سمولی پکڑ کے چلتے چلتے کھاتے رہتے ہیں، یہ کوئی قوم تھوڑی ہے، نہ ان کی کوئی تہذیب ہے۔ کھاتے بھی کھڑے ہو کے، پیشاب بھی کھڑے ہو کے کرتے۔ یہ تو محض ہماری قومیں جو ہے مسلمان ان سے مرعوب ہو گئے ہیں، ورنہ جس زمانے میں مصر، جس زمانے میں تہذیب مصر، تہذیب یونان، تہذیب روم جو ہے اپنے اعلیٰ مقامات پہ تھی، یہ تو اس وقت ان بیچاروں کو تو غسل کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا کہ غسل کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس دور میں بغداد میں اور عراق کی سرزمین میں بڑے بڑے حمام ہوتے تھے، اور وہ حمام جو ہیں وہ ایک ضرب المثل تھے کہ ان کے اندر کیسے انتظام تھے کہ ان آدمی کو سٹیم سے بھی دلایا جاتا تھا، پانی کے فوار مار کے بھی، اور اس کے بعد مساج بھی کیے جاتے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ان کو کیا پتہ میز کرسی کا۔ چونکہ ہم نے ان سے سیکھا ہے لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انگریز کی تہذیب، اس کی تہذیب کوئی نہیں، یہ تو مصر کی تہذیب ہے، اور وہ بھی کافر تھے جن کی یہ تہذیب تھی، یہ بھی کافر ہیں۔ مسلمانوں کی تہذیب میں تو یہ بات ہے ہی نہیں۔ سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے اکمل امام الانبیاء سید الاولین والآخرین سیدنا محمد مصطفیٰ، آپ کی تو تہذیب یہ ہے کہ نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، زمین پہ بیٹھ جاتے، اسی پہ سفرہ بچھا دیا جاتا، اور کبھی حضور نے ایسے مربع بیٹھ کے نہیں کھایا بلکہ اکڑوں ہو کے بیٹھ کے کھاتے تھے تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو سکے۔ اور سب غریب، امیر، صحابہ، اصحاب سب کٹھے بیٹھ کے کھاتے تھے۔ ایک ہی پیالے میں پانی ہوتا تھا، ترتیب سے دائیں طرف سے شروع کرتے سب کو پلاتے تھے، وہی ایک ہی پیالے میں سب پیتے تھے۔ یہ تو اب کہتے ہیں نا جی کہ بھئی گلاس جو ہیں وہ ڈسپوزیبل ہوں، بیماری لگ جاتی ہے، ہر چیز ڈسپوزیبل ہو، سرنج بھی ڈسپوزیبل ہو، اور جناب جتنی چیزیں ہیں، ٹیشو بھی ڈسپوزیبل، صاف کیا منہ اور پھینک دیا، ایک ہی تولیے یا ایک ہی ٹاول یا ایک ہی رومال کو بار بار استعمال نہ کریں۔ ابھی پتہ نہیں شاید اسی لیے ان کے نزدیک عورت بھی ڈسپوزیبل چیز ہے، ایک رات استعمال کی پھینک دیا، رات گئی بات گئی۔ یہ جو ہے نا جی یہ پرانی تہذیب ہے اور کافروں کی تہذیب ہے، مسلمان کا اس تہذیب سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیں، میز ٹوٹ سکتی ہے، کرسی ٹوٹ سکتی ہے، آدمی گر سکتا ہے، زمین پہ کوئی نہیں گرتا، زمین ماں ہے، بچے کو سنبھال لیتی۔ آپ زمین سے پیدا ہوئے، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے مٹی کبھی غداری نہیں کرے گی۔ تو اب جناب اس نے ان کو بلایا اور میز پہ بٹھایا، کرسیوں پہ بٹھایا، اور پھر آتت کل واحدۃ منہن سکی، سب کے سامنے چھری کانٹے سب کچھ رکھا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ٹرین میں آپ سوار تھے اور آپ کے سامنے والی سیٹ جو ہے اس پر ایک آج کل کے جیسے نوجوان، بگڑے ہوئے نوجوان ہیں نا، ہپی ٹائپ نوجوان، وہ بھی بیٹھا تھا۔ تو حضرت کے پاس جو کھانا تھا ٹفن کھولا اور کہا بھی کھا لو۔ اس نے کہا جی میں تو چھری کانٹے کے بغیر نہیں کھاتا۔ اس نے اپنا سامان کھولا، چھری کانٹا نکالا اور کانٹے سے لے کے کھانے لگا، اور کہنے لگا کہ مولانا آپ ماشاءاللہ لباس دیکھیں، آپ کا آدمی خوش ہو جاتا ہے، بڑا صاف ستھرا لباس ہے، برتن صاف ستھرے ہیں، یہ کیا ہاتھوں کو گندا کر کے آپ کھاتے ہیں؟ چھری کانٹا استعمال کیا۔ ابھی وہ بات کہہ رہا تھا، گاڑی کو جو دھچکا لگا نا، وہ کانٹا اس کے تالو میں لگا، سارا خون و خون ہو گیا۔ اور ہاں بھائی ہم اسی لیے نہیں کھاتے، انگلیوں سے تو تالو زخمی نہیں ہوتا ہے۔ اور دیکھا حضرت مجھے سمجھ آ گئی، مجھے معاف کر دیں، آپ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ میں نے تو بد دعا کبھی کی ہی، میں تو دشمن کو بھی بد دعا نہیں کرتا۔
میں دوست کی بھی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں. بڑے لوگ تھے یہ، چلے گئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اپنے وقت کی یعنی آیات اللہ تھے، آیات من آیات اللہ تھے، نابغہ روزگار تھے، عظیم محدث، عظیم مفسر، عظیم فقیہ اور عظیم سیاستدان. اتنے بڑے لوگ تھے یہ. تو بہرحال قرآن نے بتایا کہ جب وہ سارے بیٹھ گئے، کھانا وانا کھا لیا، اب فروٹ کا وقت آیا، فروٹ چلا. فآتت کل واحدۃ منہن سکینا. اچھا، بعض علماء نے اس سے ایک اور استدلال بھی کیا ہے جس پہ سیلس اب آ رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں بھی فروٹ کھانا وانا کھا لو بعد میں کھائیں، وہ کہتے ہیں نہیں، فروٹ پہلے کھانا چاہیے، کھانے کے بعد نہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر نے بھی پہلے فروٹ پیش کیا. اچھا، ہمارے ہاں ایک بری رسم بھی ہے کہ کھانا وانا کھانے کے بعد ہم میٹھا شیٹھا ہو نا جی، کو حلوہ شلوہ بنا ہوا ہو ماشاءاللہ، تو وہ بعد میں کھاتے ہیں. حالانکہ سنت یہ ہے میرے مدنی پاک کی کہ کھانے سے پہلے میٹھی چیز کھاؤ. اس لیے آپ عرب میں جائیں نا، جتنے علماء ہیں، مشائخ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، پہلے جب سفرہ لگے گا سب سے پہلے کھجور آئے گی. میٹھا چیز کھانے سے خدا کی قدرت ہے کہ معدے کے اندر ایک اشتہا پیدا ہوتی ہے کھانا کھانے کی. ہمارا تو خیر ہر کام الٹا ہے نا جی. اللہ ہدایت دے دے تو وما ذالک علی اللہ بعزیز. وہ ہمارے بزرگ تھے، عالم بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے، حضرت عبدالستار توسیع رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے مناظر تھے شیعہ کے خلاف. میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. یہ ریو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے تو مجھے کہا کرتے تھے اکثر کہ مولوی مکی، صحابہ نے پتھر کھا کے بھی حق پہنچایا، ہم نے حلوہ کھا کے بھی حق نہیں سنایا. صحابہ نے پتھر برداشت کیے، انگاروں میں جلنا برداشت کیا، لیکن بلال کا احد 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 نے ہلا کے رکھ دیا پورے مکے کو. جب وہ حضرت احد کا نعرہ لگاتا تھا نا بلال، احد احد صمد صمد، کافر جل جاتے. اللہ کہتے اترک، چھوڑ دو. دیکھا کیا چھوڑ دو، تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو. آخر کون غالب آیا؟ وہ عہد کے ماننے والا غالب آیا. قریش کی طاقتیں ختم ہو گئی، قوتیں ختم ہو گئی، حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا. حضور نے فرمایا این بلال، بلال کہاں ہو؟ بلال حاضر. فرمایا آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان کہو. دو کام ہو جائیں. ایک تو حضور نے غلاموں کو اونچا کر دیا کہ کوئی مسلمانوں پہ الزام نہ لگائے غلامی کا، کوئی اسلام کو بدنام نہ کرے کہ ان کے ہاں غلام ہیں، کنیزیں ہیں. آج دیکھو ہم نے غلام کو اونچا کر دیا ہے. اور دوسرا حضور نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ کوئی الزام نہ لگائے گورے کالے کا. بلال کالا ہے لیکن کعبے کے اوپر کھڑا ہے.